نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہمارے سامنے ذی الحجہ کا مہینہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً عبادت کے ایام بھیجتے رہتے ہیں، جس کو سیزن کہہ لیجئے، کہ اس میں عبادت کر کے انسان ڈھیر ساری نیکیاں کما سکتا ہے۔ انہی خصوصی ایام میں سے عشر ذی الحجہ بھی ہے، ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو یہاں 10 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس میں سے 4 محترم مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب۔ تو ذی الحجہ بھی محترم مہینوں میں سے ہے، اور ذی الحجہ کے 10 ایام بھی انہی اشہر حرم میں آتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن کریم میں سورہ والفجر میں اللہ نے فرمایا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ ہی ہے۔ تیسری بات، قرآن کریم میں ایک جہاں ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ لوگ اللہ کا نام لیں معلوم دنوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشر ذی الحجہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے ایام ہے 10 دن، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ یہ افضل ترین دن ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ مجمع الزوائد للہیثمی میں یہ حدیث موجود ہے کہ دنیا کے بہترین ایام یہ ایام العشر ہیں۔ اور عشر ذی الحجہ کے اندر 5ویں بات یہ ہے کہ اس میں عرفہ کا دن بھی پڑتا ہے۔ سال کے تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے عرفہ کے اکیلے ایک دن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کے ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک پچھلے سال کے، ایک اگلے 1 سال کے گناہ، تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے مسند احمد کی کہ روزہ ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے شہوتوں کے مقابلے میں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھتی ہو کہ وہ شادی کر لے تو اس کو کر لینا چاہیے، اور جو شادی نہ کر سکے، جس کے بعد استطاعت نہ ہو، اس کو روزے رکھنا چاہیے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے صرف ایک دن کا روزہ رکھ لیا اللہ کے واسطے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر کر دیں گے۔ ایک صحابی ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ، نسائی کی روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے کسی ایسے معاملے کا حکم دے دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع بخشے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ جنت میں ایک دروازہ ہے ریان نامی، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے، روزہ روزے داروں کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھ لیا اللہ کے واسطے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق، ایک بڑا کھڈا حائل کر دیں گے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا حکم دیا۔ ایک حکم یہ دیا کہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھ لیں، دوسرا حکم دیا کہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور تیسرا حکم دیا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا یہ پورے مہینے روزہ رکھنے کے برابر، لہٰذا اگر کوئی ہر مہینے 3 دن روزہ رکھے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ خیر، چھٹی چیز جو عشر ذی الحجہ کے بارے میں اہم بات ہے وہ یہ کہ عشر ذی الحجہ میں ایک دن یوم النحر بھی ہے۔ اس کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن یہ یوم النحر ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہے اس میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ تو ہمیشہ ہو سکتا ہے،
اس میں حج بھی ہے جو سال میں کبھی نہیں ہو سکتا، صرف 9 کو عرفہ ہوگا، وہاں سے حج شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قربانی بھی انہی ایام میں ہوتی ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 دن اللہ نے مزید اضافہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو یہ جو 10 دن کا مزید اضافہ کیا یہ ذی الحجہ کے 10 دن تھے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے یہاں بقیہ سب دنوں سے بہتر ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے بھی بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ہاں، کوئی شخص اللہ کی راہ میں جائے اور اپنا جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دے، یعنی جان بھی واپس لے کے نہ آئے بلکہ جان قربان کر دے، تب اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ ورنہ وہ جو جنگ میں جائے اور جان واپس لے کے آ جائے کسی طریقے سے، تو اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں عمل کرنے والوں کو ہو جائے گا۔ 10ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اسی 10 دنوں کے اندر مکمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہودی کچھ آئے اور کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے آپ کے لوگوں کے ہاں، اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان عرفہ میں عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو وہ ہمارے لیے ایک طریقے سے پہلے ہی سے عید کا دن ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں۔ مزید ایک خاص بات یہ ہے، مسلم شریف